السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کے 8 سیشنز ہو چکے ہیں، جن میں سے ابھی تک صرف 6 بل پاس ہوئے. ان بلز میں بھی 2 بل ضمنی بجٹ کے تھے، جبکہ بقیہ 4 بلز کو اگر اس کا تعلق دیکھا جائے وہ بھی براہ راست عوام کی فلاح و بہبود سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اسمبلی اجلاس کے ایک دن کا لاکھوں میں خرچہ ہوتا ہے، اور یہ جو خرچ ہوتا ہے یہ میری آپ کی ہم سب کی جیبوں سے بھاری ٹیکسز کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے. اسمبلی میں بیٹھنے والے جو اراکین ہیں یہ بھی ہمارے آپ کے ٹیکسوں سے ہی تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور ہمارے ہی ووٹ کے ذریعے اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ عوام کی ٹیکسوں پر چلنے والی جو اسمبلی ہے اس میں عوامی مسائل کا، عوامی ایشوز کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی عوام کو سہولیات دینے کے لیے، ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے کوئی قانون سازی ہوتی ہے. ہاں، اگر وہاں پر بات ہوتی ہے تو NRO کی ہوتی ہے، سازشوں کی ہوتی ہے، انتقامی احتسابی کارروائیوں کی ہوتی ہے، ملزمان کے پروڈکشن آرڈرز کی بات ہوتی ہے، کون سلیکٹڈ ہے کون الیکٹڈ ہے اس پر بات ہوتی ہے، اس پر مقابلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر جھکنے ماری جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ آخری جو یہ 8 ماہ بھی جو جب سے انصاف کی حکومت آئی ہے اس میں بھی پارلیمنٹ اپنا بھرپور اور مؤثر کردار ادا کرنے میں آخر ناکام کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا حکومتی وزراء کا جارحانہ جو رویہ ہے یہی پارلیمنٹ کا ماحول خراب کرنے کی وجہ بن رہا ہے، یا جو اپوزیشن ہے یہ حکومت کی ناتجربہ کاری کا فائدہ اٹھا کر اسے نان ایشوز میں الجھا رہی ہے؟ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر سے حکومت کے خلاف متحرک ہو گئے ہیں. کیا اس بار وہ اپنے مقاصد حاصل کر پائیں گے؟ اور کیا اسد کیسر صاحب قائد ایوان عمران خان اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب کو ہاتھ ملانے پر مجبور کر پائیں گے؟ ظاہر ہے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں حکومت کو اپوزیشن سے بات کرنی پڑتی ہے، مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب سے، اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے کوئی تیار نہیں ہے. ان تمام ایشوز پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہلالی صاحب ہیں. اسد کیسر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمیں وقت نکال کر دیا، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آخر اپوزیشن یہ کیوں سمجھتی ہے کہ آپ ایک نیوٹرل اور با اختیار اسپیکر نہیں ہیں؟ ظاہر ہے آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، آپ نے جو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، جو آپ کے فرائض، ظاہر ہے آپ نے تو آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، لیکن شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ آپ پر حکومت کا، PTI کا اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ آپ فیصلے ہی نہیں کر پاتے نیوٹرل ہو کر. شکریہ. ماشاءاللہ آپ کی پوری تقریر میں نے سنی اور آپ کا تبصرہ میں نے سنا. ماشاءاللہ. بہرحال یہ آپ کی اپنی ویو ہو سکتی ہیں اور اس پہ میں بالکل کمنٹ بھی کروں گا. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا ایک ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں اور اس کا اپنا ویو ہو سکتا ہے، اپوزیشن کا یہ نہیں ہے. مطلب میں نے بہت کوشش کی ہے، جو آپ ہمارے ساتھ 8 مہینوں کا نکالے پورا ریکارڈ، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم نے تقریباً 30 آورز جو ہے نا یہ اپوزیشن بولی ہے اور 19 آورز جو ہے نا یہ گورنمنٹ بولی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن میں بھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بہت سارے لیڈرز ہیں، وہ کوئی ایکس پرائم منسٹر رہا ہے، کوئی مطلب مختلف پوزیشنز پہ رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میرا زیادہ پروراگیٹو بنتا ہے. تو میں نے ابھی ان کے ساتھ بالکل کیٹیگریکلی بات کی ہے. میں نے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی میسج دیا ہے، میں نے بلاول بھٹو صاحب کو بھی میسج دیا ہے، اور میں نے پرائم منسٹر کو بھی دیا ہے کہ مجھے بالکل کیٹیگریکلی بتائے کہ کون آپ کی مین مطلب آپ کے غیر ملزمی میں لیڈر ہوگا جس کے ساتھ میں کنسلٹ کروں اور جس کے پاس یہ اختیار ہوگا، تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ آئے کہ کیونکہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میرا اتنا حق ہے. ایک تو یہ ہے. بہرحال میں نے کوشش کی اپنی جتنا بھی مجھ سے ہو سکا، میں نے کوشش کی کہ میں ہاؤس کو چلاؤں اور ہاؤس کی جو رولز ہیں اس کے مطابق چلاؤں. اور شکر الحمدللہ اس وقت صرف اسمبلی کے اندر نہیں بلکہ باہر آپ کی میڈیا بھی اس کو بالکل، جتنی بھی میں نے اینکر سنے ہیں، جتنی بھی تبصرے ہوئی ہیں، سب نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس وقت جتنے حالات میں ہم ایک بیلنس طریقے سے چلا رہے ہیں اور رولز کے مطابق چلا رہے ہیں اور میرٹ پہ چلا رہے ہیں، شاید
لیکن آپ کی اپنی جماعت یہ نہیں سمجھتی نا, بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں. کیوں نرم رویہ رکھتے ہیں؟ کبھی شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے ہیں, کبھی سعد رفیق کے کر دیتے ہیں, یا آپ کے اپنے ہی لوگ جو ہے نا وہ تنقید بھی کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, مختلف لوگوں کے مختلف رائے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہ اسپیکر کے لیے ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ سے گورنمنٹ بھی خوش نہیں ہوتی اور اپوزیشن بھی خوش نہیں ہوتی. سب کی سب باتیں نہیں مانی جا سکتی. کچھ حالات کو دیکھ کے آپ نے معاملات چلانے ہوتے ہیں نا, تو اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ سب کو خوش رکھا بھی نہیں جا سکتا یا جو بھی سب نہیں پاسبل نہیں ہے. پر آپ نے دیکھنا ہے, میں بالکل کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کروں اور رولز کے مطابق کروں اور ہاؤس کو ساتھ لے کے چلاؤں, اور جو عوام کی بنیادی ایشوز ہیں اس بنیادی ایشوز پہ میں اسمبلی کو لے کے آؤں. ابھی جو آپ نے تبصرہ کیا ہے, میں اس پہ بالکل یہ آپ کے ساتھ یہ کچھ حد تک تو ایگری بھی ہوں کہ ہمیں اپنے ایشوز پہ فوکس رکھنا چاہیے. بالکل. ابھی میں نے اپنے جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں, گورنمنٹ ہے, میں نے سب سے کہا, اور میں ابھی انشاءاللہ ان کے ساتھ میٹنگ بھی کروں گا, کہ بے شک آپ اپنا احتجاج بھی کریں, اپنا نقطہ نظر بھی کریں, جو آپ کا ایشو ہے اس پہ آپ کھل کے بات کریں. میں کسی کے ساتھ تعصب نہیں برتوں گا, لیکن جو کرونک ایشو ہے, جو کور ایشو ہے, جو پبلک کے ہیں, جو عوام کے ہیں, آئے اس پہ ڈیبیٹ کریں تاکہ پبلک کو بھی پتہ چلے, گورنمنٹ کو بھی اس پہ انپٹ آ جائے. اور جب اس قسم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اسمبلی کی یہ رونق ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے. صاحب ابھی تک یہ ہو کیوں نہیں پایا ہے؟ جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے ایک ہنگامہ, شور شرابے کی ایک کیفیت نظر آتی ہے. اپوزیشن کا تو کام ہے ہنگامہ کرنا, شور شرابہ کرنا, لیکن حکومت کو یہ سب کام سوٹ نہیں کرتا. حکومت کا کام ہوتا ہے سوالوں کے جواب دینا, ہمبل رہنا, بڑے پن کا مظاہرہ کرنا, کیونکہ یہ کام پچھلے ایک عرصے سے کرتی آ رہی ہے نا اپوزیشن کا, شور شرابہ, ہنگامہ, تحریک انصاف. لیکن ہم جب قومی اسمبلی میں دیکھتے ہیں کہ حکومتی اپنے ہی لوگ شور شرابے کر رہے ہیں, تو ایسے تو ایوان کے معاملات نہیں چلتے. دیکھیں, دونوں طرف سے مختلف ایسے لوگ ہیں کہ کچھ اچھا بھی کردار ادا کرتے ہیں, کچھ اچھا بھی نہیں کر رہے ہیں. مطلب آپ حکومت کی طرف سے بہت سینئر لوگ ہیں جو کہ بہت پازیٹیو رویہ رکھتے ہیں اور بہت پازیٹیولی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, اور اس کی خواہش ہے کہ اسمبلی اپنی ایشوز پہ رہیں. جبکہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ اس طرح لوگ ہیں کہ وہ پازیٹیو کرتے. مطلب دیکھو, یہ ہر پارٹی کے اندر مطلب مختلف سوچ اور مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. میرا کام یہ ہے, میں نے ابھی ایک اپوزیشن کو بھی میں نے کمیونیکیٹ کیا, گورنمنٹ کو بھی میں نے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ میں آئندہ جو بھی کروں گا سب سے پہلے میں ایجنڈا کی لوں گا, جو ایجنڈا ہوگا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ جو پبلک کی ایشوز ہیں, اتنے اسمبلی کے اوپر اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور پھر اتنا اس کی وہ نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسمبلی کی لیجسلیشن ابھی آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ کوئی تیار کسی کے پاس بل نہیں پڑے ہوتے, یہ اس کی ورکنگ گروپ بنتے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, ڈیبیٹس ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ اپنی تیاری کر لیتی ہے. اس وقت ہم نے 24 پرائیویٹ ممبر بل جو ہے نا وہ ہم نے بھیجے ہیں, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو ایگزامن کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی گورنمنٹ جو ہے نا آئندہ اجلاس میں کم از کم 10-12 بل لا رہے ہیں جو کہ ابھی انہوں نے تیار کیے. کچھ ہیومن رائٹس کے ہیں, کچھ جو ہے نا ہیلتھ کے ہیں, کچھ لیگل ریفارمز کے ہیں. اس قسم کے بلز آ رہے ہیں. تو یہ آپ نے 6-7 مہینے میں آپ ہماری, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لا رش لا کرش, جب آپ قانون کے اوپر رش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیبیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اس پہ ایک برین سٹارمنگ ہوتی ہے, ایک پوری مشاورت سے نکل کے ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اسمبلی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک کوالٹی کا نسخہ دے گی. میرا خود ہی ایکسپرٹی ہے, میں نے کے پی کے اسمبلی میں 173 بل پاس کی تھی جو کہ پاکستان کے تاریخ کے سب سے زیادہ بل ہے, اور وہاں بھی ہماری بہت نیرو مارجن تھی. مطلب ہمارے پاس اتنی زیادہ میجارٹی نہیں تھی, 3-4 لوگ ہماری میجارٹی تھی. جتنے بل ہم نے پاس کی وہ سارے بل ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہو کے پاس کیے, نہیں پوری اسمبلی نے پاس کی. یہاں بھی میری اپوزیشن سے بات ہوئی, ہم کوشش کریں گے کہ جو قومی ایشوز ہیں اس پہ میں اس کو ساتھ لے کے چلوں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے خط لکھا اپوزیشن لیڈر کو, شہباز شریف صاحب کو. انہوں نے کہا کہ خط و کتابت سے آپ اس طریقے سے بات نہیں ہو سکتی. تو بہت سے ایسے معاملات ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن لیڈر سے بات کرنا ضروری ہے, پرائم منسٹر صاحب کی ملنا ضروری ہے بہت سے معاملات پر. تو آپ اپنے تئیں اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب جو شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملانا تک پسند نہیں کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ قومی ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے, جس عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں وہ ذہن میں رکھتے ہوئے, اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ انہوں نے کرپشن کری ہے, وہ کرپٹ ہیں, انہوں نے ملک کا پیسہ کھا لیا, لوٹ لیا, لیکن ایک ریئلٹی ہے کہ وہ اسی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور اسی ایوان نے ان کو منتخب کیا ہے. تو آپ اپنے تائیں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اور شہباز شریف صاحب کو ملوانے میں؟ دیکھیں, میرا جس لیول پہ میرا رول ہوتا ہے, جب ضرورت ہوتی ہے تو میں ضرور اپنا رول پلے کروں گا. یہ جو آپ نے دیکھا کہ جو انڈیا نے اٹیک کیا, اس کے حوالے سے میں نے اپنا رول پلے کیا. میں نے ان کیمرہ بریفنگ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے آیا اور ہم اس پہ متفق ہو گئے کہ ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس ہو گیا. تو جب بھی اس قسم کی ایشوز آئیں گے تو انشاءاللہ میں بالکل اپنا رول پلے کروں گا. اسد صاحب, میں ایک دو آپ کو سوال پوچھوں گا, آپ کی میں بہت قدر اور عزت کرتا ہوں, تو برا نہ مانیں مہربانی سے. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں, آپ کے لیڈر ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں شہباز شریف سے. چلو ٹھیک ہے, کیوں ملائے بھائی؟ ان کے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایماندار آدمی نہیں ہیں, ان کے خلاف بہت کیسز ہیں, بلکہ ان کا پورا فیملی جو ہے وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے اور شاید پکڑا جائے, تو وہ ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. میں سمجھتا ہوں, مگر بات اصل یہ ہے کہ اور جو لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا انہوں نے غلط کیا, مگر اس وقت پبلک کو نہیں پتا تھا کہ یہ حالت ہے ان کی. تو کیوں نہیں بھائی, یہ بہتر وقت نہیں ہے کہ ڈیزالو کرو پارلیمنٹ کو اور ایک نیا الیکشن پہ جائیں؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ پہ ممبر آفٹر ممبر پارٹی پہ کنوکٹ ہو رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے, نیب کیسز ہیں. یہ کیا توجہ دے سکتے ہیں لیجسلیشن کو؟ صاحب, تو کہنے کی بات ہے کہ ختم کرو اس کو, ایک دفعہ اور جاؤ لوگوں کو اور کہو کہ اگر پھر بھی تم ان کو الیکٹ کرنا چاہتے ہو, یہ لوگ جو اب ہم جان رہے ہیں یہ کیسے ہیں, تو پھر ان کے ہی ساتھ کام کرو. نمبر 1. دوسری بات, دیکھیے آپ جو ہیں, آپ خود, آپ اپنا شخص جو ہے, کتنا آپ نے کام کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے فرنٹیئر میں, بہت کام کیا ہے, مجھے پتا ہے. میں آپ کو ملا نہیں ہوں مگر میں جانتا ہوں, اب بڑے لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے. آپ نے چیئرمین ہو کے اس پارٹی کے, پریزیڈنٹ ہو کے کے پی کے پارٹی کو بڑا کام کیا, مگر جب وقت آیا چیف منسٹر بنانے کے لیے تو آپ نہیں تھے, اور جیسے لوگ کہتے ہیں اے ٹی ایم کھٹک صاحب بن گئے. میرے خیال میں یہ اچھا چوائس نہیں تھا. فائنلی یہ سوال, اور اس پہ بھی آپ جواب دے دیں کیسر صاحب. آپ کے پرائم منسٹر 8 دفعے آپ کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہر ہفتہ میں پارلیمنٹ آؤں گا. انہوں نے وعدہ کیا کہ میں کوسچن ٹائم پہ آ کے کوسچنز آنسر کروں گا پرسنلی. آپ کو پتا ہے اسد صاحب کتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کھڑا ہو کے اپوزیشن کو فیس ٹو فیس کوسچن, فل ٹیلی ویژن جب ہوتا ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے, یہ پارلیمنٹ کو جوش اور جذبہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں ریلیونٹ ہے. یہ 8 دفعے کیا ہے, یہ he hasn't appeared for 8 times, 8 مہینے میں 8 دفعے بھی نہیں آئے ہیں پارلیمنٹ میں. کوئی ڈسکشنز ہوئی ہے آئی ایم ایف پہ, کوئی ڈسکشنز ہوئی ہے سی پیک پہ. یہ آپ کا قصور نہیں ہے, مگر آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں, اور آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جی کیسر صاحب, اب جواب لے لیں, سمجھتا ہوں آپ یہی ہے. جواب لے لیں اب. ہاں, ایک تو ہلاری صاحب شکریہ. میں آپ کا بہت وقت سے آپ کے مختلف پروگرامات بھی دیکھتا ہوں, اور جب آپ ایز اے اینالسٹ اور تجزیہ نگار کے طور بھی مختلف پروگراماتوں میں آتے رہے. جب مشرف صاحب کا دور تھا تو اس وقت بھی میں آپ کو دیکھتا تھا اور آپ کے پروگرامات میں دیکھتا تھا, اور آپ کی ویوز مجھے زیادہ تر آپ کی ویوز کے بارے میں معلوم ہیں. بہرحال ایک تو جو آپ نے کوشچن کیا یہ تو آپ پرائم منسٹر سے کریں, اور ان سے, کیونکہ ان سے بنتا ہے یہ کوشچن کہ وہ اسمبلی کے بارے میں
کیا کرتے ہیں، کیونکہ میں اس وقت جس پوزیشن پہ ہوں تو میں نے بہت احتیاط سے بات کرنا ہے اور بالکل کیلکولیٹڈ ہو کے بات کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجھے چیف منسٹر نہیں بنایا، پارٹی نے ڈیسیجن کیا. میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں اور رہوں گا. میرا عمران خان کے ساتھ زندگی کے 22-23 سال گزرے ہیں. میں اس کے ساتھ عہدوں کے لیے نہیں ہوں. میں نے زندگی اس کے ساتھ جو گزارا ہے، مجھے یقین ہے وہ ایک مخلص آدمی ہیں، دیانتدار آدمی ہیں، صاف نیت آدمی ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس صورتحال سے اس ملک کو نکالے گا. میں صرف ایک بات بتاتا ہوں. میں نے ابھی ان کے ساتھ بھی کہا کہ یہ جو لیجسلیشن والی بات ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ تو بہت سینئر آدمی ہیں، آپ کی ایکسپیرینس ہے، آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے، آپ نے پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. جب اسمبلی میں لیجسلیشن ہوتا ہے، لیجسلیشن کے لیے سب سے پہلے ورکنگ ہوتی ہے. ایک تو تیار آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تیار ہوتی کہ آپ کے پاس تیار مسودہ پڑا ہوا ہے اور اس کو اپنے قانون میں کیا. نہیں، ابھی میرے پاس جو ہے نا تقریباً 10-12 بلز آئے ہیں. مجھے امید ہے میرے پاس جو بل آئے ہیں ابھی تک وہ بل میں نے پاس کیے ہیں سارے. ابھی جو بل آئیں گے انشاءاللہ اس کو مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو پاس بھی کرواؤں گا. میں اسمبلی کا کام کرواؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اسمبلی کو ایشوز بیس بناؤں گا. آپ ریکارڈ کر لیں، اس کو ایشوز بیس بناؤں گا. یعنی جو ایشوز ہیں، پبلک کی ایشوز ہیں، اگر وہ اکانومی کی ہیں، اگر وہ ایگریکلچر کے ہیں، اگر وہ پانی کی مسائل ہے، اگر وہ فارن پالیسی پہ، اور میں بالکل اس پہ کروں گا. تھوڑا آج کل چونکہ پرابلم یہ ہے جو باہر سچویشن ہوتی ہے، جو باہر معاملات ہوتے ہیں، اس کا سارا پریشر تو اسمبلی پہ آتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم ڈسپوائنٹ نہیں کریں گے، آگے جائیں گے اور بڑا کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا، پرائم منسٹر صاحب کی جو ابھی انہوں نے سوال کیا کہ وہ کوسچن آور کا جو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا وہ آتے نہیں ہیں اسمبلی میں. ہاں بالکل، وہ بالکل وہ دیکھیں وعدہ بالکل وعدہ پہ ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے. آپ کو میں بنیادی طور پر ہم نے موشن موو کیا. اپوزیشن نے یہ بات کر دی کہ یہ جو موشن آپ نے موو کیا ہے تو اس کو ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور ہم اس کو پورا اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کر کے پھر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا ہے. ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے آیا نہیں ہے. جیسے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کو لیکن ہمیں یہ فرق نظر آنا چاہیے. وہ اپنے پہلے تحریک انصاف ہی کہتی تھی نا، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بادشاہ سلامت جاتی عمرہ سے نکلتے نہیں ہیں، قومی اسمبلی میں آتے نہیں ہیں. تو اب اس روایت کو آپ کو ہی توڑنا ہوگا کہ بنی گالا سے بادشاہ سلامت نکلیں اور قومی اسمبلی آئیں. یہ روایت ٹوٹتی ہوئی نظر آنی چاہیے. انشاءاللہ نہیں، بالکل ہوگا. اور میں نے آپ کی کہا ہے کہ جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہو کے آئے گا، پارلیمانی جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی، اس میں گیا ہے. اور جب جیسے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کریں گے اپنے کمٹمنٹ کے مطابق وہ آ کے جو ہے نا کوسچن آور اٹینڈ کریں. صحیح. اسد کیسر صاحب، صوبے اور وفاق کی سطح پر سیاست پہ بڑا فرق ہوتا ہے. اسی طرح صوبائی اسمبلی چلانے میں، قومی اسمبلی ظاہر ہے بڑے پیمانے پر چلانے میں فرق ہوتا ہے. تو آپ کو چیلنجز زیادہ یہاں پر لگ رہے ہیں قومی اسمبلی چلانے میں، یا کوئی خاص فرق دکھتا ہے آپ کو؟ آپ نے پچھلے 5 سال کے پی کے کی اسمبلی چلائی صوبے کی، فرق کیا واضح آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں، ہمارا کے پی اسمبلی تو ایک چھوٹی اسمبلی تھی. وہاں ایک کلچر کے لوگ تھے. وہاں ہمارے روایت تھوڑا ڈفرینٹ ہیں. وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک رکھتے ہیں، تعلق بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں. یہاں تھوڑا مشکلات اس لحاظ سے. وفاق کی اپوزیشن کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، مطلب اس کا مشکل تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ مشکل پھر وہ نا امیدی کی طرف جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ تو کے پی کے میں ایکسپیرینس تھا، وہ الگ تھا. وہ ہم اپنے ایک دوسرے کو، ایک چھوٹا صوبہ ہے، موسٹلی اپنے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. پولیٹیکل رائیولری اس حد تک نہیں لے جاتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتے. اسمبلی میں جب بات کرتے ہیں تو ایک خاص ٹیون اور اس میں بات کرتے ہیں. اختلاف بھی کرتے ہیں تو ایک مناسب طریقے سے کرتے ہیں. یہاں تھوڑا مختلف یہ ہوتا ہے کہ یہاں زیادہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے، یہاں زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے نسبتاً سچویشن الگ ہے. لیکن ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ اس پہ کام کر رہا ہوں. میں مختلف اپوزیشن پارٹی سے بھی مل رہا ہوں، میں گورنمنٹ کے سینئر لوگوں سے بھی مل رہا ہوں. اس کے ساتھ ایک میکینزم تیار کر رہا ہوں تاکہ ہم جو ہمارے کور ایشوز ہیں اس پہ آئے، اس پہ ڈیبیٹ ہو، اس پہ ڈسکشن ہو، تاکہ قوم کے اور وہ مین ایشو جو عوام کی ایشوز ہو اس کو ہم آ کے لے کے جائیں.
صحیح, ٹھیک ہے, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سر کیسے صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کو اس وقت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ اپنے تائیں بڑی کوشش بھی کر رہے ہیں معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی, مختلف کمیٹیاں بھی بنائی, ابھی آپ نے ذکر بھی کیا. لیکن اپوزیشن جو اس وقت مطالبہ کر رہی ہے کہ نیشنل الیکشن سے پلان سے متعلق ایوان کو بریفنگ دی جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ فوجی عدالتیں رہنی چاہیے تو آپ اس پر اجلاس بلا لیں. آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اس پر پیپلز پارٹی کا سٹینڈ بالکل زیادہ مختلف ہے, تو اس پر کب اجلاس بلائیں گے اور کب یہ جو اپوزیشن کی ریزرویشنز ہیں آپ لوگ دور کریں گے؟ دیکھیں, اس حوالے سے تو میری خود بھی شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے ایگری کیا تھا کہ بالکل ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے. صحیح. اور بس اس نے کہا کہ ہم اس میں ایک سال کے لیے ایکسٹینشن دیں گے. تو چونکہ مجھے کسی وقت ٹاسک دیا گیا تھا, تو ابھی جب اس کا اجلاس شروع ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کے ساتھ جو انگیج کریں گے. تو پیپلز پارٹی کا تو اس پر ذرا سٹانس مختلف ہے. پیپلز پارٹی سے بات کی آپ نے؟ پیپل پارٹی سے بھی میں نے بات کی. بالکل اس کے اوپر سٹینڈ ڈفرینٹ ہے تھوڑا, لیکن اس کے ساتھ بات کریں گے. میں خود اس نیگوشیٹ کروں گا اور گورنمنٹ کی جو سینئر ہے وہ بھی اس کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, کانٹیکٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی میکینزم بنائیں. صحیح. اچھا اسد کیسر صاحب, عمران خان صاحب کی پارٹی میں جو شخصیات کی لڑائیاں سامنے آ رہی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ خان صاحب کی گرفت کمزور ہے. فواد چودھری صاحب کی نعیم الحق صاحب سے لڑائی ہو, شاہ محمود قریشی کی جہانگیر ترین صاحب سے بیان بازی ہو, یا پھر عامر کیانی اور جو عطا بن بابر ہیں جو انسداد پولیو مہم کے فوکل پرسن ہیں, ان کے درمیان لڑائی کا مسئلہ ہو, تو پرائم منسٹر صاحب ایک بار واضح ڈائریکشنز کیوں نہیں دے دیتے؟ روزانہ آئے روز معاملات سامنے آتے ہیں, پارٹی کے اختلافات سامنے آتے ہیں انہی شخصیات کو لے کر, تو کیوں ایک واضح ڈائریکشن نہیں آتی پرائم منسٹر صاحب کی؟ نہیں, پرائم منسٹر صاحب نے بالکل کیٹیگریکلی کہا ہے اور اس نے اسٹرکٹلی انسٹرکشن دی ہے کہ کوئی بھی بات ہو بالکل آپ اپنے میٹنگ میں آ کے کرے, اپنی جو آپ کا اپنے فورم ہے اس پہ بات کرے, لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں جائے. جو میڈیا میں جائے گا اس کے خلاف جو کارروائی کی ہے. تو پرائم منسٹر نے اس کا مطلب اختلافات ہیں, اب وہ میڈیا پر سامنے نہیں آئیں گے, ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے. نہیں, دیکھیں یہ اختلافات تو گھر میں بھی ہوتے ہیں, یہ تو کوئی اس طرح کے نہیں ہوتا, ہر جگہ ہوتے ہیں اور ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے ایک ایشو پہ مختلف اوپینین ہو, اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے, لیکن وہ ایک لیول تک ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے کہ پبلک میں آپ لے کے جائے. جو ایشوز آپ کے گھر کے ایشوز ہیں, گھر کے ایشوز گھر میں رہنی چاہیے. صحیح. لیکن یہاں معاملہ ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے, اقتدار کا اور اختیارات کا معاملہ. ان تینوں لڑائیوں کو اگر آپ دیکھ لیں, بیان بازی کو دیکھ لیں, تو اختیارات کا معاملہ اسی پر جنگ نظر آتی ہے. ہلالی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی ہلالی صاحب. اسد صاحب, بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس لیگل پاورز نہیں ہیں زیادہ, اور نہ پریزیڈنٹ کے پاس لیگل پاورز ہیں, مگر آپ دونوں جو ہیں اس لیے کہ آپ سینئر ممبرز ہیں پارٹی کے, اور آپ کا عہدہ بھی خاصا انفلوئنشل ہے. یہ تو پکی بات ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے لوگوں سے زیادہ انفلوئنس ہے پارٹی پہ, اور دیٹ مینس کہ عمران خان صاحب پہ بھی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے آپ کے گورنمنٹ کا؟ آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے آنیسٹی, ایمانداری. آپ کا لیڈر ایماندار آدمی ہے, اس کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ہے. چلیے آستے آستے کچھ کرپشن کیسز نکل رہے ہیں لوگوں کے خلاف, مگر اس پہ ایکشن ہو رہا ہے. مگر اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, جیسے اپوزیشن کے لوگوں پہ ان پہ ایکشن ہو رہا ہے. اب خسرو بختیار صاحب ہیں مثال کے طور پہ, ان کے خلاف بڑے سیریس چارجز ہیں, مگر میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پارٹی میں, پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, جدھر بھی آپ جائیں کوئی ایسا موومنٹ ہے کہ بھئی چلو JIT بناؤ اور ان کو بھی آگے رکھو. میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کا بلین ٹری سونامی میں اس کے خلاف بھی لوگ کہتے ہیں بڑے پیسے ویسٹ ہوئے ہیں. کوئی میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی انیشیٹو. اور اس کے علاوہ وہ میٹرو تو مشہور ہو گیا ہے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے, اور اوور دا بجٹ ہے. تو دیکھیے لوگ کمپیئر کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ آپ کی حکومت میں اور آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ. تو نہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا انفلوئنس یوز کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کچھ کرو.
آخر بیلنس ہونا چاہیے نا. دیکھیں ایک تو جو خسرو بختیار صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، نہ میرے نوٹس میں کوئی بات ہے، نہ کوئی میرے انفارمیشن میں کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ اس کے خلاف کوئی ہے، نہ ابھی تک کوئی 7-8 مہینے میں کوئی ایسا کوئی کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں. مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے. بہرحال میں اتنا سمجھتا ہوں کہ خسرو بختیار صاحب جو ہے نا کیبنٹ کے ایک بہت اہم ممبر ہیں، اور اس کی ایک بہت رسپیکٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کی کمٹمنٹ جو ہے نا پارٹی سے بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آ جائے، میڈیا پہ آ جائے، اس کے ساتھ آ جائے، خسرو تو پھر آگے اس کی بات ہو جائے گی. جو الزامات لگے ان کی تردید بھی نہیں کی نا میڈیا کے سامنے آ کے، جیسے یہ تاثر اور مضبوط ہوتا ہے. ابھی تک کوئی میڈیا میں تو میں نہیں، دیکھیں میڈیا پہ تو اکثر ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کا میڈیا تو ماشاءاللہ بہت ہی مزور ہے. اس کو جس کی بارے میں جو بھی کہنا چاہے بالکل وہ کہہ سکتی ہے، اور وہ ہر وقت کہتی رہتی ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بات ہوگی. دوسری جو بینیل ٹری سونامی کے بارے میں آپ نے بات کی، لاری صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو پاس اگر ٹائم ہوا تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں. یعنی ایک ایسی پروجیکٹ جس نے پاکستان کے لیے عزت کمائی، جو کہ پوری دنیا میں جس کو ریکگنائز کیا گیا، جس کے اثرات اب بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. بڑے بڑے جنگلات بنائے گئے ہیں، بہت زیادہ پودا لگایا گیا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ کام ہوا ہے. پہلی دفعہ انوائرمنٹ کے لیے کسی گورنمنٹ نے اتنا سیریس لیول پہ کام کیا. مجھے افسوس ہے کہ جس کام پہ آپ جو آپ کچھ رزلٹ ہے، تو میں آپ کو بالکل دعوت دیتا ہوں اور آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں، خود جو ہے نا وزٹ کریں، اور جتنا آپ کے پاس ہو، جتنا وزٹ کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں کتنا بڑا کام ہوا ہے. اور تیسری بات آپ نے کی ہے پشاور بس منصوبہ جو اکتوبر 2017 میں شروع ہوا، 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی، 1.5 سال ہو گیا ہے. بڑی دفعہ اس کے ڈیزائنز بھی تبدیل ہو گئے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی اس کے کہنے پر ڈیزائن تبدیل کیے گئے. جو 2017 میں اس منصوبے کے PC1 کی منظوری دی گئی، اس وقت لاگت $587 ملین تھی، 61 ارب تھی، اب بڑھ کر ہو گئی ہے 83 ارب. تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ڈیلے کا؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو بھی پروجیکٹ کرتی ہے اس کی اپنی بورڈ اپروول دیتی ہے. PC1 وہ خود بناتی ہے، سارا پروجیکٹ وہ خود کرتی ہے. حکومت ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کنسلٹیشن کرتی ہے، لیکن اس کی ٹینڈر پروسیس اور اس کی اپروول وہ سارا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کرتا ہے. تو ابھی پیپل پارٹی نے درخواست دیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں نکلے گا. میں نے خٹک صاحب کے ساتھ 5 سال گزارے. آپ کو پتا ہے کہ میرے اس کے ساتھ ایک پارٹی کے اندر ایک کمپٹیشن تھا، میں نے اس کے خلاف الیکشن لڑا اور آپس میں ہمارا الیکشن ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز کمپین چلا رہی ہے صرف اس لیے کہ اس کو بیلنس کرے، اور کوئی جو ہے نا بیلنسنگ کے لیے کر رہا ہے، یہ بالکل یہ حقیقت سب عوام کے سامنے آ جائے گی. یہ پہلا منصوبہ ہے، اس منصوبے میں اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی نیب کو تحقیقات کا حکم دیا ہوا ہے نا کہ پتہ کرے لاگت کیسے بڑھ گئی، اتنا ڈیلے کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل موسٹ ویلکم. جو بھی آئے، جس طرح بھی آئے، اچھی بات ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ لحاظ سے اور میرٹ کے اوپر ایک انکوائری ہو، پتہ چل جائے کہ کیا ہے اس پہ. کوئی چیز کسی کو ہاتھ میں نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے خٹک صاحب نے، اور وہ بہت ذمہ دار آدمی ہیں، اور اس کی کمال یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو اتنے محتاط انداز سے کرتے ہیں کہ اس نے کوئی لکونہ نہیں چھوڑا. بہرحال جو بھی اس کے ایگریمنٹ سائن کرنے تھے، یا جو ٹینڈر کا پروسیس ہوا ہے، یا جو ورک آرڈر ایشو کرتے ہیں، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اختیار میں ہوتا ہے. وہ KP کے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کچھ مختلف ہوتے، زیادہ بہتری ہوتی؟ ویسے تو بڑے کارنامے گنوائے جاتے ہیں KP کے حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں جو حکومت کی وہاں پر. اگر آپ ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ واضح ڈیفرنس نظر آتا؟ دیکھیں انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ پارٹی کی پالیسیاں ہوتی ہیں. پارٹی کی پالیسیوں کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ہوتا، نہ بھی ہوتا، جو بھی ہے پارٹی کی پالیسی تھی، اور پارٹی کی پالیسی کے مطابق آگے چلنا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, کبھی زرداری صاحب سے مل رہے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں. زرداری صاحب نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اب اس حکومت کا گھر جانا ہی بنتا ہے, تحریک چلے گی. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم سوچیں گے, غور کریں گے کہ تحریک چلانی ہے کہ نہیں چلانی ہے. تو آپ کو کوئی اسٹرانگ اپوزیشن, کوئی اتحاد آپ لوگوں کے خلاف بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا آپ مل بیٹھیں گے؟ ظاہر ہے آپ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے ایک نیوٹرل عہدہ ہے نا آپ کا, آپ کے تمام لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے معاملات پر, یہ تحریک وحریک تک نوبت جانی نہ دیں آپ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت یہ ملک ان قسم کے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کی اکانومی ایک بہت بری کنڈیشن میں ہے. جو اکانومی ملی ہے اس گورنمنٹ کو, یہ ایک مشکل اکانومی ہے. اس کے لیے جو ہے نا, اس کو ریوائیو کرنا, اس کو پھر سے ایک نئے سرے سے ایک اس کی سالڈ پٹنگ دینا, یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور پھر آپ کے فورن جو مطلب ڈپلومیسی ہے, اس کے لیے بھی آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات, آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں افورڈ کر سکتے. میں تو کہوں گا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک قوم بن کے دکھائیں کہ ایز اے قوم ہم نے اس حالات کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے مقابلہ کرنا ہے غربت کا, بے روزگاری کا, مہنگائی کا, اور خاص کر جو اس وقت اکانومی کی ہماری چیلنجز ہے. ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. حکومت بالکل اپنا کام کرے اور اپوزیشن کھل کے تنقید بھی کرے اور سجیشن بھی دے, تاکہ ایک پازیٹیوٹی نکل آئے اور ایک مثبت کام آگے بڑھے. ہلالی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. اسد صاحب بہت اچھا کہا آپ نے بالکل صحیح کہا. اس وقت قوم کو کام سرین پیس چاہیے, خاص طور اندرونی, کہ یہ جو مسئلے ہیں باہر کے ہم ان کو ٹیکل کر سکیں. مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں, حالانکہ میرا دل چاہتا ہے, میں تو چاہتا ہوں آپ لوگ کامیاب ہو, مگر میں نہیں سمجھتا ہوں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس میجورٹی پارلیمنٹ میں نہیں ہے اسد صاحب, اور آپ بڑے اچھے اسپیکر ہیں, جتنے بھی آپ ملا کے اور یونیفائی کر کے کوشش کریں. فیکٹ از کہ اپوزیشن کے انٹرسٹ اور آپ کے انٹرسٹ کلیش ہوتے ہیں, اور اس وقت ان کے پرسنل انٹرسٹ اور اسٹیٹ انٹرسٹ میں کلیش ہو رہا ہے. ان کے پرسنل انٹرسٹ اور انصاف کے خلاف کلیش ہو رہا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کوشش آپ کریں, مگر آپ آرڈیننس سے اس ملک نہیں چلا سکتے. آپ 3 مہینے کے لیے ایک چیز چلائیں گے, پھر کیا کریں گے, واپس آئیں گے, وہ شور مچائیں گے. میرے خیال میں دا کوئکر آپ الیکشنز پہ جائیں, اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. ایسا نہ ہو کہ اس لیک آف پروگریس میں, اس کانفرنٹیشن اور کانفلکٹ میں آپ بھی اپنا جو کیا کہتے ہیں پاپولیرٹی ہے عمران خان کا, وہ بھی بار بار دوبارہ الیکشن میں جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو ہمیں 1 سال بھی نہیں ہوا ہے. کوئی بات نہیں, اگر لوگوں سے پوچھنا ہو. ہلالی صاحب تھوڑا موقع دے, تھوڑا حوصلہ کرے. انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکانومی بھی سروائیو کرے گی. ہم دیکھیں جی, ہمارا لیڈر جو ہے نا, اس کی ایک کمال ہے کہ یہ مشکل میں, اور یہ جب چیلنج آتا ہے اس پہ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا, آپ نے اگر اس کی ورلڈ کپ کی میموری ہو, جب یہ ورلڈ کپ میں جیت رہا تھا تو یہ گرتی جیتا تھا. مطلب کوئی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ ورلڈ کپ جیت جائے گا. وہ سارے کہتے تھے پی ٹی آئی کا ایک پرانا موقف تھا کہ اوپر لیڈر ٹھیک ہو تو نیچے خود بخود سب لوگ ٹھیک کام کرتے ہیں. اور آج ہمیں پی ٹی آئی یہ سناتی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں جب بیوروکریسی کی شکایات کرتے ہیں, مسئلہ مطلب یہ کہ اوپر کو جو ہے نا, وہ نیچے جب تک ٹھیک لوگ کام نہ کر رہے ہوں, لیڈر جتنا مرضی اچھا ہو, تو آپ اپنے معاملات کو نہیں چلا سکتے. تو یہ ایک بڑا واضح ڈیفرنس نظر آتا ہے ہمیں پی ٹی آئی کی اوپینین میں. اب دیکھیں اس طرح نہیں ہے. پرائم منسٹر ریگولرلی صوبوں کا دورہ کرتے ہیں, یہاں ایک منسٹری کو خود دیکھتا ہے, اس کی نیٹی گریٹی دیکھتا ہے, اس کو ٹارگٹ اسائنمنٹ دیتے ہیں. دیکھو جی حالات تو مشکل ہے نا, تو آپ 70 سال کی ہم سے 7-8 مہینے میں کیا رزلٹ مانگتے ہیں؟ اور آپ کو جو ہلالی صاحب کہتے ہیں بالکل بجا کہہ رہے ہیں
کہ اپوزیشن بہت سٹرانگ ہے, ہماری بہت نیرو مارجن ہے, لیکن اس حالات میں, اس سچویشن میں بھی انشاءاللہ آپ کو پرفارم کر کے دکھائیں گے, کیونکہ ہمارا کوئی پرسنل ٹرسٹ نہیں ہے. میں یقین جانے, میں اس وقت تک عمران خان کے ساتھ تھا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھے. میں اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے اس کے ساتھ جوائن کیا, اور یہ 23 سال تک, 22-23 سال جو اس کے ساتھ ایک خواب دیکھا تھا اس کے ساتھ کہ ہم اس ملک میں کوئی چینج لائیں گے, کوئی یہاں. لیکن کیسر صاحب مسئلہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے, اس حکومت کو بیوروکریسی کے ساتھ مل کر چلنا ہے. اب کل بھی جب پرائم منسٹر صاحب لاہور میں تھے, بڑے وزراء نے شکایات کی کہ بیوروکریسی تو ہمارے ساتھ تعاون ہی نہیں کر رہی ہے, وہ ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں, وہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی نیت پر کوئی شک ہی نہیں ہے, کسی کو کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اکیلی شخصیت تو پورا ملک نہیں چلا سکتی نا. ان کے جو نیچے لوگ ہیں, جو بیوروکریسی ہے, سب نے مل کر چلانا ہے. لیکن جب یہ ڈیفرنس نظر آتا ہے حکومت اور بیوروکریسی میں, تو ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ معاملات آپ لوگوں کے چلیں گے کیسے. ہاں بالکل مشکلات ہیں, میں اس کو انکار نہیں کرتا. بیوروکریسی میں بھی ایشوز ہیں اور شاید اس کی بھی کچھ کنسرن ہیں, لیکن دیکھیں ٹائم تو دے دینا. اگر آپ 7-8 مہینے سے ہمیں سب کچھ بالکل اس طرح مانگتے ہیں کہ اس کو ہم یورپ بنا دیں یا اس کو ہم جو ہے اس طرح بنا دیں, دیکھو ایک پازیٹیو سٹیپ لی گئی ہیں. سب سے پہلے جو ریفارم ایجنڈا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, ہاسپٹلس کو جو ہے نا فنکشن کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو اس ملک پہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے اور گورننس ہے. ہم نے گورننس کو امپروو کرنا ہے, ہم نے کرپشن کے خلاف ایک ایسے مؤثر سسٹم لا کھڑا کرنا ہے کہ کرپشن کے لیے سوچے بھی نہیں. گورننس کے لیے بھی ایک بڑے پیمانے پہ اقدامات ہو رہے ہیں کہ ہم کیسے گورننس کو بہتر کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. اور انشاءاللہ بیوروکریسی میں وہ اچھے آفیسر جو کہ اس ملک کے لیے درد رکھتے ہیں, ان آفیسرز کو آگے لایا جا رہا ہے تاکہ ایک تمام چیز کو سٹریم لائن کیا جائے. بہرحال یہ میرا اتنے بڑے صوبے کو چلانے کے لیے ایک مضبوط وزیر اعلیٰ کی ضرورت تھی, اور اس پر آج تک تحریک انصاف پر تنقید ہوتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے اور انہیں ایک دن لینا پڑے گا. خیر, شہباز شریف کو چیئرمین, میں آپ کو آپ کیوں دیکھو, جی بزدار صاحب جو ہے نا ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک قبائلی آدمی ہے. قبائلی آدمی میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. دیکھو وہ جب جتنا بھی بڑا چیلنج اس کے لیے آتا ہے, وہ اس کے اندر اس کا اپنے لیے جو ہے نا اس چیلنج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ شاک آبزرور ہے. اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بزدار صاحب جس کے اوپر یہ آج کل آپ کی میڈیا ماشاءاللہ میں جب بھی دیکھتا ہوں تو اس کے خلاف ایک پورا کمپین چلا ہوا ہے, اور ڈیفینیٹلی ایک پیڈ کمپین ہے, کوئی اس طرح نہیں ہے, ایک پراپرلی آرگنائز کمپین ہے جو اس کے خلاف چل رہی ہے. یہ بزدار آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ تعالی. کل پرائم منسٹر صاحب نے لاہور میں ایک اور بات کی کہ شہباز شریف صاحب کو چیئرمین پی ایس سی بنانا بڑی غلطی تھی ان کی, میں شرمندہ ہوں اپنے کیے ہوئے پہ. ظاہر ہے کہنے کا مطلب یہ, آپ کو مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر ایک فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے لے لیا اور وہ ان کو سلیکٹ کر لیا گیا چیئرمین پی ایس سی, جو ایک چلتی آ رہی ہے, ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہوگا, تو اگر بار بار اپنے فیصلے کر کے اس طرح شرمندہ ہوتے رہیں گے تو معاملات آگے نہیں چل سکتے. اسد کیسر صاحب, مجھے اس کے بارے میں نے نہیں سنا, اس کو میں کمنٹ نہیں کر سکتا. پرائم منسٹر صاحب نے کل یہ بات کی ہے لاہور میں, شاید کی ہوگی جی, کہ اصل ان کو بنانا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. وہ میڈیا پہ بھی کر چکے ہیں کہ وہ ان کو بنانا ہی نہیں چاہتے تھے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک تو اس پہ ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی. کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ جو اس گورنمنٹ کے پیراز ہوں گے وہ شہباز شریف صاحب نہیں دیکھے گا, جو اس کے پیرا اس کے دور کے پیرا ہوں گے, اس کے لیے ہم نے 10 سب کمیٹیز بنائی ہیں. وہ آڈٹ نہیں جائیں گے, وہ گورنمنٹ وہ اس کی اپوزیشن کرے گی. اس کے مطابق جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ آڈٹ پہ ہے. آلریڈی اپوزیشن کے گورنمنٹ کے جو اس وقت ہے وہ دیکھ رہی ہے, جس میں مختلف لوگ جو ہے نا ہماری پارٹی کے اس کی وہ چیئر کرتے ہیں. تقریباً 10 سب کمیٹی اس نے بنائی ہے, تو وہ آلریڈی ایک اس پہ تھی کہ وہ شہباز شریف نہیں دیکھے گا, میاں صاحب نہیں دیکھے گا. اسد صاحب معاف کریے, کمیٹی پہ ان کے لوگ ہوں گے نا. اگر ان کے خلاف بھی جو آڈٹ آتا ہے, کمیٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں, شہباز خود نہیں مگر جو دوسرے ہیں وہ تو بیٹھے ہوں گے نا. کیسر صاحب, میرا آپ سے سوال وہی کہ ایسی روایات کو کیا بدلا جا سکتا ہے؟
وہ تو دیکھو وہ جب اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے تو ڈپٹیٹلی وہ تو بیٹھے ہوں گے، لیکن اس کمیٹی کو چیئر وہ نہیں کریں گے، وہ چیئر کریں گے وہ جو دوسری جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہ چیئر کریں گے اس کو۔ اچھا ایسی روایات کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اسی چیز کا سہارا لیا جاتا ہے نا، ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہی چیئرمین پی اے سی ہوگا۔ اب کیوں نہیں بدل جا سکتی، ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ایک سچویشن سے نکلنے کے لیے ایک راستہ نکالنا پڑا، کیونکہ سٹینڈنگ دیکھو وہ تو ابھی تو بات آگے چلی گئی، نیکسٹ گورنمنٹ دیکھے گی نا، ابھی تو چیزیں طے ہیں اور جو چیزیں نکل گئی ہے، لیکن جو اس پہ طے شدہ بات تھی وہ یہ تھی کہ کوئی آڈٹ پیرا وہ جب نواز شریف گورنمنٹ کا تھا، نون گورنمنٹ کا تھا، وہ مسلم لیگ نون اس کو چیئر نہیں کرے گی، اس کو گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ اس کو چیئر کرے گا اور وہ سب کمیٹی میں جائے گا، وہ سارے سب کمیٹی میں گئے اکارڈنگ ٹو جو کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، الہی صاحب ہمارے ساتھ تھے، دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔